اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچو۔ اس آیت میں 3 گروہوں کو خطاب ہے۔ اگر کافر مراد لیے جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم بت پرستی کو چھوڑ کر، مورتیوں کی پوجا چھوڑ کر اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اگر منافقین مراد لیے جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم نفاق کو چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اگر اس سے گنہگار مسلمان مراد لیے جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، اس کے حکموں کو بجا لاؤ۔ اور اگر متقی مراد لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ کے حکموں پر جمے رہو۔ لعلکم تتقون، اس کے 2 معنی ہے، ایک تو گناہ سے بچنا اور دوسرا معنی ہے عذاب سے بچنا۔ یہاں پر دونوں معنی مراد لیے گئے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دوزخ سے بچنا مراد لیا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ زمین کو فرش بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے لیے رہنے کے لائق بنایا، رہائش گاہ بنایا۔ اگر زمین نرم ہوتی تو انسانوں کا قیام اس پر دشوار ہو جاتا، اور اگر لوہے اور پتھر کی طرح سخت ہوتی تو پھر بھی مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا کہ انسان اس کو اپنی ضروریات کے مطابق آسانی کے ساتھ استعمال کر سکے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا تاکہ چھت حفاظت کا کام دے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں سے پانی برسایا، پس اس پانی کے ذریعے سے تمہاری غذا کے لیے پھلوں کو پیدا فرمایا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس تم یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم ایسی چیز میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے ہمارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، پس تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم اپنے مددگاروں کو بلاؤ اللہ کو چھوڑ کر اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، پس تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں کفار مکہ کو چیلنج دیا گیا ہے، کیونکہ کفار مکہ قرآن کریم پر اعتراض کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، جادوگر کا کلام ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ کسی شاعر کا کلام ہے، جادوگر کا کلام ہے، تو پھر تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ یا ایک ہی صورت لے آؤ۔
تو کفار مکہ وہ جیسی صورت نہیں لا سکے، ایک صورت بھی نہیں لا سکے، عاجز آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قرآن میرا کلام ہے، نہ کہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کسی جادوگر کا کلام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔